اور یہ ڈاکٹر سبیل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. میں نے ایک اور بھی ویڈیو، میں ان کی پوڈ کاسٹ بھی دیکھی ہوئی ہے جس میں یہ انجینئر صاحب کے ساتھ انہوں نے کی تھی. اور مطلب وہ بندہ کسی پڑھے لکھے بندے سے تو بات کرنے سے قاصر ہے، وہ نہیں کر سکتا. وہ اپنے مطلب کا بندہ جہاں سے سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ بندہ کوئی مجھ سے دب جائے گا یا میں اس کو چلو کوئی کاؤنٹر کر لوں گا اس کے ساتھ، اور ان سے بھی وہ مطلب رسوائی ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان کا کوئی تسلی بخش جواب ان کے سامنے اس سے بنتا نہیں ہے. ہاں منہ پھٹ ہے مطلب ایک خاص انداز میں، اور ایک نیگیٹیوٹی کی جو آڈینس ہے وہ اس کو مل جاتی ہے، جیسے لوگ ٹرمپ کو بھی دیکھتے ہی ہیں اور بھی کئی ڈکی بھائی کو بھی لوگ دیکھتے ہیں. اور میں معذرت کے ساتھ ڈکی بھائی کو برا نہیں کہہ رہا، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، وہ اپنے طریقے سے ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں. لیکن وہ اس طرح کے کوئی دعوے دار نہیں ہیں، وہ تو یوٹیوبر ہیں اور خود کو یوٹیوبر ہی انٹروڈیوس کرواتے ہیں. یہ تو عالم دین انٹروڈیوس کرواتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار بہت قابل اعتراض ہے. آگے چلتے ہیں. ایک بندہ ممبر پہ بیٹھ کے اسٹیج پہ بیٹھ کے اوپر ان پہ تبرہ کرے گا، ان کو برا بھلا کہے گا، نعوذ باللہ، تو سمہاؤ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عقیدے کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے چیز کافی ہے. دیکھیں اس بارے میں پھر میں بات نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. میں آپ کو اس لیے بات کر رہا ہوں اور میں نے یہ بات بڑی سوچ سمجھ کی، ان کو مجھ سے خلاف ہو سکتا ہے کیونکہ جی ڈاکٹر سبیل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کے اوپر جملے کستا ہے، تبرے کرتا ہے، گھٹیا الفاظ، گھٹیا بد اخلاقی والی زبان استعمال کرتا ہے. اب جیسے ایک بڑا ایک اہم مسئلہ جس پہ وہ بات چیت کرتا ہے، آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو کیا ہے. یزید کے اوپر، یزید نے جو کیا، جو واقعہ کربلا ہوا، اس میں وہ مطلب وہی پوائنٹ آف ویو اس کا ہے جو دوسرے جید علماء کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو برا بھلا نہیں کہتے، گالم گلوچ نہیں کرتے جس طرح اہل تشیع کرتے ہیں، لیکن ہم اسے ایک اچھا مسلمان نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے اسلام کے جتنے اصول تھے ان کے خلاف گیا اور یہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا اور یہ قصوروار ہے. تو وہ اس پہ کوئی یعنی گالم گلوچ سے اعتراض کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں اہل تشیع سے دیتے ہیں گالیاں. اب میں چونکہ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، میں صرف اپنے طور پہ خود کو ایک مسلمان سمجھتا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے تو میں تو بالکل، اگر مجھے یہ اخلاقیات سے گری بات نہ لگے تو میں تو گالم گلوچ تک بھی جاؤں گا یزید کے حوالے سے. آپ یزید کو کسی طرح ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، جس نے آل نبی کے اوپر ظلم توڑ دیے، جس نے 72 لوگوں کو شہید کیا یا ان کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا. اس کے بعد اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گالم گلوچ نہ کرنا شاید وہ بھی گناہ ہو. یعنی وہ اس دین اسلام کے حوالے سے اسلامی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے کہ ایک مسلم حکمران نے اولاد نبی کے اوپر جو ظلم توڑے. تو یہ اسٹریٹ فارورڈ، یعنی میں بالکل جتنا کو مجھے ناقص علم ہے اس کی روشنی میں میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے اوپر گالم گلوچ کرنا، تبرہ کرنا وہ بالکل جائز ہے. اور بلکہ اس کے جو والد ہیں میں تو ان کو بھی اسی کھاتے میں گنتا ہوں. ٹھیک ہے، میں کروں گا نہیں اخلاقیات کی وجہ سے، کہ اخلاق کے دائرے میں رہ کے اسے غلط کہنا بہت جائز ہے، کیونکہ اس نے بھی غلط کیا، وہ اس کا بنتا نہیں تھا، اس کی وجہ سے دین کو نقصان ہوا. تو اب اس پہ مرزا صاحب کی سمجھ نہیں آتی، وہ عجیب ہی ان کا مطلب اس حوالے سے وہ طریقہ کار، یعنی وہ ایک جملے میں، پہلے جملے میں وہ اہل تشیع کو خوش کرتے ہیں، اس سے اگلے جملے میں وہ تھوڑا سا ٹچ دے دیتے ہیں اہل حدیث والا، پھر اہل سنت والجماعت والا، اور سب کا تھوڑا تھوڑا پازیٹیو تھوڑا تھوڑا نیگیٹو کر کے درمیان میں رکھ کے گفتگو ختم کر دیتے ہیں. تو اپنے علاوہ خود کو کسی اور کو وہ ٹھیک سمجھتے بھی نہیں. آگے دیکھیے. کہ ان کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو ہر اس بندے سے اختلاف ہے جو ان کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. کائنات میں ایک بندہ بھی نہیں ہے جس کو صحیح کہتے ہیں، حیات شاید فوت شدگان میں ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین پھیلانے کے لیے اخلاق کی بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. میں آپ میں کوئی ایپ دیکھوں اور یا میں آپ کے بڑوں میں کوئی ایپ دیکھوں اور آپ کو میں کہوں تیرا بڑا این آپ اس سے چڑ کھا لیں، تیرا بڑا ایسی گالیاں نکالوں، یہ طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو اصلاح میں بیٹھ کر یار آؤ یار، اللہ کے سپرد جو ہو گیا سو گیا، یہ اصل چیز ہے، یہ ہے، آپ آئیں، یہ سمجھیں، یہ جو ہے فیکٹس ہیں اور یہ قرآن کہتے ہیں، یہ حدیث کہتے ہیں، یہ تین سین. چوتھی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی سما ٹی وی پر رمضان نشریات کے دوران ساحل ادیم صاحب اور مفتی سخاوت صاحب کے مابین بحث ہو گئی. دراصل ساحل ادیم صاحب پروگرام کے دوران مدرسہ سسٹم کو کرٹیسائز کر رہے تھے، جسے وہاں پر موجود مفتی سخاوت صاحب برداشت نہیں کر پائے، جس کے بعد ان کے مابین جی. اور اگلا ایک یہ بھی بڑا دلچسپ ویڈیو ہے جس کی جو مسلم ٹوڈے والے صاحب ہیں انہوں نے اس میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ساحل الدین صاحب اچھی بات کرتے ہیں، اس پہ مجھے ان کی بات پسند ہے اور بالکل جائز بھی ہے.
وہ مدرسوں کے نظام کو صرف اس حد تک غلط سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، جیسے میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے علماء دین پیدا کیے، مدرسے بن گئے، پہلا تو آپ نے زیادتی یہ کی کہ ان کو جدید علوم کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم سائنسی علوم میں پیچھے رہ گئے۔ مدرسوں میں ہم نے جو ہے وہ مولوی پیدا کر دیے، ٹھیک ہو گیا، مولوی پیدا کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ پرابلم یہ ہے اس مولوی پیدا کرنے کی دلیل یہ دے رہے ہیں، جیسے مفتی صاحب دے رہے تھے اس ویڈیو میں، کہ وہ نکاح پڑھاتے ہیں، وہ جنازے پڑھاتے ہیں، امامت کراتے ہیں۔ تو اس میں غامدی صاحب نے تو بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جی دین نے تو ایسا کوئی جو ہے وہ نظام نہیں بنایا کہ اس کے خاص کسی بندے کی ڈیوٹی ہو، امام کا تصور ہے، مولوی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور ساحل صاحب کا دوسرا اس پہ الزام یہ کہ وہ جو بن بھی گئے ہیں نا عالم، ابھی بھی یہی صورتحال ہے، وہ اپنے دبک کے اپنے ان اداروں میں بیٹھے ہیں، اور وہ میدان عمل میں اس طرح سے نہیں آئے جس طرح ان کو آنا چاہیے تھا، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ دو چیزوں کے حوالے سے مدرسوں کا جو رول ہے ایک حوالے سے بہت اچھا ہے، وہ دین کے لیے دین کے اوپر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔